حضرت زینب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، جو آپ کی سب سے پہلی اور سب سے لاڈلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ وہ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہوئیں، یعنی ان کی پیدائش مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے ہوئی۔ آپ کا نام زینب رکھا گیا، جس کے معنی ہے باوقار اور خوبصورت۔ حضرت زینب نے اپنی ابتدائی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے زیر تربیت گزاری، جو کہ انہیں دین کی اعلیٰ اقدار اور اخلاق سکھانے کے اندر مددگار ثابت ہوئی۔ جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ کے بھانجے ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب کے لیے نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی مرضی کے بغیر جواب نہیں دے سکتا، اور اس کے بعد حضرت زینب کے پاس جا کر فرمایا کہ تمہارے خالہ کے بیٹے نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ حضرت زینب یہ بات سن کر شرما کر اندر چلی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے ایک لازوال محبت اور صبر کی داستان، جو کہ آپ کو رلا کر رکھ دے گی۔ ابو العاص ایک انتہائی شریف، ایماندار اور کاروباری انسان تھے۔ حضرت زینب سے ان کے 2 بچے علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئیں، اور اس وقت ان کی زندگی بہت ہی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اس محبت کی آزمائش شروع ہوتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے اور آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ ابو العاص ان دنوں کسی سفر پر تھے۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو زینب اپنے اسلام لانے کا اعلان کرتی ہیں اور خوشی سے بتاتی ہیں کہ میرے ابو کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ ابو العاص یہ سن کر اٹھ کر ناراض ہو کر باہر چلے جاتے ہیں تو زینب پیچھے جا کر ان کو مناتی ہیں اور اسلام کی دعوت دیتی ہیں، مگر وہ اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب ان دونوں کی محبت کے اندر عقیدے کا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا۔ زینب کہنے لگی کہ میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، انہوں نے کبھی بھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا، وہ صادق اور امین ہے، اور ویسے بھی صرف میں نہیں بلکہ میری ماں، میری بہنیں، میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب اور تمہارے چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ تمہارے دوست ابو بکر بھی اسلام لا چکے ہیں۔ ابو العاص نے یہ سن کر جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے آبا و اجداد کو جھوٹا کہہ دیا ہے، اور میں تمہارے والد کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے 13ویں سال جب مکہ سے مدینہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کہ کیا میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مکہ میں رک سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم مکہ میں ہی اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رک سکتی ہو۔ اور اس کے صرف 1 سال کے بعد یعنی 2 ہجری کے اندر کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ یعنی جنگ بدر کا وقت آتا ہے۔ اس جنگ کے اندر ابو العاص قریش مکہ کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ آپ اس دوران حضرت زینب کے صبر اور برداشت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف بچوں کے یتیم ہونے کا خوف تو دوسری طرف اپنے باپ کو کھو دینے کا خوف۔ مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جنگ بدر کے اندر قریش مکہ کی شکست کے بعد جن لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا، ان لوگوں کے اندر ابو العاص بھی شامل تھے۔ قیدیوں کو فدیہ دے کر یا پھر پڑھے لکھے شخص کا 10 مسلمانوں کو پڑھانے پر آزادی دی جا رہی تھی، اور حضرت زینب کو جب یہ خبر ہوئی تو ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے کوئی قیمتی چیز موجود نہیں تھی سوائے ایک چیز کے، ان کی والدہ حضرت خدیجہ کا دیا ہوا ایک قیمتی ہار، ایک نیکلس۔ انہوں نے فوراً وہ اتار کر ابو العاص کے بھائی کو روانہ کیا کہ میرے شوہر کا فدیہ دے کر ان کو چھڑوا کر واپس لے آؤ۔ جب قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو چھوڑا جا رہا تھا تو اسی دوران ایک ہار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی، اور آپ فوراً اس کو پہچان کر زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہار میری بیوی خدیجہ کا ہے، اور پھر کھڑے ہو کر فرمایا کہ مسلمانوں، یہ شخص برا داماد نہیں ہے، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ یہ ہار اس کو واپس کر کے بنا فدیے کے آزاد کر دوں؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم سب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہار ابو العاص کو پکڑایا اور فرمایا کہ خدیجہ کا یہ ہار زینب کو واپس کر دینا، اور کیا میں تنہائی میں تم سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ تنہائی میں جا کر فرمایا کہ ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے یہ سن کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ جب یہ مکہ پہنچے تو حضرت زینب اپنے شوہر کے استقبال کے لیے مکہ کے داخلی دروازے پر کھڑی تھی۔ ابو العاص پر نظر پڑی تو سب سے پہلے ان کو دیکھتے ہی انہوں نے زینب سے کہا کہ آپ جا رہی ہو؟ زینب نے پوچھا کہ کیوں، کہاں؟ ابو العاص نے کہا کہ میری اور تمہاری جدائی کے لیے، اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاؤ۔ حضرت زینب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ کیا اسلام قبول نہیں کرو گے؟ ابو العاص نے جواب دیا کہ نہیں۔
لہٰذا حضرت زینب اپنے بچوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوتی ہیں، لیکن راستے کے اندر جب کفار مکہ کو اس کی خبر ہوتی ہے تو ان کی سواری پر ان کو نیزے سے حملہ کر کے ایک پتھر پر گرا کر ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ دن کے بعد دوبارہ حضرت زید بن حارثہ اور باقی صحابہ کرام نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت سے پہنچا دیا۔ کئی رشتے آئے لیکن زینب نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ امید لگی رہی کہ شاید ان کا شوہر اسلام قبول کر لے۔ اور دوسری طرف ابو العاص پر بھی قریش مکہ نے دباؤ ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، اور جس عورت سے کہو گے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ تو ابو العاص جو کہ اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ہمیشہ جواب دیا کہ نہیں، کوئی عورت زینب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام سفر کر رہے تھے تو راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ ابو العاص نے مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا تو فجر کی اذان کے وقت ان کے دروازے پر پہنچے۔ زینب نے نظر پڑتے ہی پہلا سوال کیا کہ کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ جواب ملا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں زینب، اپنے خالہ زاد اور علی اور امامہ کے والد کو خوش آمدید کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد کے آخری حصے سے اچانک سے زینب کی آواز آئی کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں، یہ میرے بچوں کا باپ اور میرا خالہ زاد ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ برا داماد نہیں ہے، اس نے مجھ سے جو بھی کہا سچ کہا، جو بھی وعدہ کیا پورا کیا۔ اگر تم سب اجازت دو تو کیا اس کا مال اسے واپس کر کے مکہ واپس بھیج دوں، کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے، اور اگر تم لوگ انکار کرو تو یہ بھی تمہارا حق ہے۔ سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت زینب سے کہا کہ ابو العاص اب صرف تمہارے بچوں کا باپ اور تمہارا خالہ زاد ہے، لیکن تمہارے لیے حلال نہیں ہے، سو یہ تمہارے قریب نہ آئے۔ اور یہ فرما کر حضرت زینب کو گھر بھیج دیا اور ابو العاص کو بھی بچوں سے ملنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زینب نے ابو العاص سے سوال کیا کہ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اس لمبی جدائی کو ختم کر کے ہم لوگ ایک ساتھ ہو جائیں؟ ابو العاص نے جواب دیا کہ نہیں۔ خیر یہ اپنا مال لے کر مکہ واپس آ گئے اور یہاں پہنچ کر سب سے کہا کہ اے لوگو، جس کا مال میرے ذمہ تھا وہ سب کچھ لے لو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ کے اندر اس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کرنے کے بعد یہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کے بعد سوال کیا کہ کیا اب میں زینب کے پاس جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ چلو میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر پہنچے اور فرمایا کہ زینب، تمہارا خالہ زاد آیا تم سے رجوع کی اجازت چاہتا ہے۔ زینب یہ سن کر شرما کر مسکرانے لگیں۔ دونوں نے ایک لمبی جدائی کے بعد صرف 1 سال ساتھ گزارا اور اس کے بعد حضرت زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات کے وقت ابو العاص اتنا دکھی تھے کہ ان کی میت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دیتے اور ان کی ڈھارس بندھاتے۔ حضرت زینب کی وفات کے ٹھیک 1 سال کے بعد اور کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 4 سال کے بعد ابو العاص اسی غم کے اندر دنیا سے چلے گئے، اور یہ تمام واقعات صحیح بخاری اور سیرہ ابن ہشام کے اندر موجود ہیں۔ سن 7 نبوی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شعب بن ابی طالب گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا۔ قریش مکہ نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا اور آپ پورے 3 سال تک یہاں پر قید رہے، اور اس ٹائم کے اندر آپ نے فاقوں پر زندگی گزاری۔ ان سب مصیبتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی سبھی اولاد بھی شریک رہی۔ حضرت زینب کو جو اس سے تکلیف پہنچی، اس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ یہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو کہ میری محبت کے اندر ستائی گئی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جب ابو العاص کافر تھے، اس کے باوجود بھی شعب بن ابی طالب گھاٹی کے اندر گزرے کٹھن وقت کے اندر کسی جانور پر کھانے پینے کا سامان لاد کر وہ اس جانور کو جان بوجھ کر اس گھاٹی کی طرف ہانک دیا کرتے، اور وہ یہ سب کچھ زینب اور ان کے والد کی محبت میں کیا کرتے۔ حضرت زینب کی وفات کے بعد تبرک کے طور پر رسول پاک نے اپنا تیمن شریف ان کے کفن کے اندر ڈال دیا اور نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی کو قبر کے اندر اتارا۔ آج بھی ان کی قبر مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہے۔